اس پہاڑ کے اوپر جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے یا ان کی مدد کرنے کے لیے 3 سے 5 ہزار فرشتوں کا نزول ہوا تھا. 313 غیور صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 کفار پہ بھاری تھے. تو وہ کیسا لڑے ہوں گے یہاں پہ. یہ جگہ ہے ماشاءاللہ. ابو جہل اتنا بڑا خبیث تھا کہ جب وہ پکڑا گیا اور جب اس کی گردن جدا کرنے کا وقت آیا تو اس خبیث ملعون نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، اور جب نیزے کے اوپر لگا کے کہیں لے کے جاؤ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. یہ ڈھیر جو ہے یہ اس ملعون کی قبر ہے. قبرستان ہے. قبرستان کے بالکل سامنے شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس خیمے کو کافی مضبوط بنائیں اور اس کی چھت کو کافی زیادہ مضبوط بنایا جائے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیں یا خطاب کریں تو کم از کم وہ چھت ٹوٹے نہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ویرو بلانی بلاگز. میری ویلاگ کی چھوٹی سی دنیا میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید. میرے پیچھے بدر کا میدان ہے. ماشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 313 غیور صحابیوں نے 1000 کفار کے لشکر کو اس طریقے سے شکست دی کہ پوری دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے اور رشک کرتی ہے. ماشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پوری ہسٹری دکھاؤں. میرے سیدھے ہاتھ پہ مسجد عریش ہے، اس کی ہسٹری بتاؤں. تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ یہ سفر بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہسٹری بتانی شروع کروں، میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ غزوات یا غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، یعنی خود اس جنگ کا وہ حصہ بنے ہو، اس کو غزوات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ جنگیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ نہیں لیا وہ غزوات نہیں کہلائی جاتی. اور یہ جنگ سن 2 ہجری میں لڑی گئی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی دن کی جنگ تھی، یعنی ایک ہی دن میں یہ ختم ہو گئی. یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو اور تم مجھے کتنے اچھے طریقے سے جانتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو سب کفار مکہ نے کہا کہ جی ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں اور کبھی آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ان کو کہا کہ ایک خدا کی پیروی کرو تو وہ بالکل منکرین حق تھے اور وہ بالکل منکر ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا. تو اس موقع کے اوپر جب سفیان یعنی ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ مکہ سے ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے جس قافلے کے اندر بہت سارا سامان مکہ کے لوگوں کا تھا اور وہ ایسا سامان تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ اس سامان کو وہ بیچیں گے اور بیچنے کے بعد جو ان کے پاس پیسے وغیرہ آئیں گے ان پیسوں سے وہ جنگی سامان خریدیں گے اور مدینہ کے لوگ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو بالکل ختم اور نیست و نابود کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا. اور جس ٹائم یہ قافلہ نکلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ جنگی سامان خریدنے کے لیے قافلہ لے کے جا رہے ہیں اور اسے جو سامان بکے گا اس سے وہ جنگی سامان خریدیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھات لگائی، یعنی پہلے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ان کی گھات لگائی اور گھات لگانے کا اندازہ ابو جہل کو مکہ میں ہو گیا اور کسی نے مخبری کر دی. اس کے بعد ابو جہل وہاں سے 1000 کا لشکر لے کے نکلا جس کے اندر ناچنے گانے والی لونڈیاں بھی تھی، جس کے اندر میوزک بجانے والے لوگ بھی تھے اور جس کے اندر عیاشی کا مکمل سامان تھا. اور وہ جتنے کفار مکہ تھے وہ سب کے سب بہترین قسم کے اور جدید اسلحے سے لیس تھے، یعنی انہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس وہ ہر آسائش تھی جس سے وہ بآسانی جنگ لڑ سکیں. اور دوسری طرف تھے 313 غیور مسلمان یا صحابی جن میں سے تقریباً ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے اور نہ کام کی تلواریں تھیں اور نہ نیزے تھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ جنگ لڑے تھے اور کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ بھی جب وہ جنگ لڑتے تھے تو جب وہ کفار کی طرف وہ چھڑی کرتے تھے تو کفار کی گردنیں اڑتی تھی. ایسے موقع کے اوپر جب جنگ شروع ہونے لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پوری رات، ایک روایت میں ہے کہ وہ روتے رہے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتے رہے کہ یا میرے اللہ، اگر آج یہ 313 مر جائیں گے تو تیرا نام لینے والا اس صفحہ ہستی کے اوپر کوئی بھی نہیں رہ جائے گا. اور پوری رات کی دعائیں اور پوری رات کے گڑ گڑانے اور رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ایک روایت میں ہے کہ 3000 فرشتے بھیجے اور دوسری روایت میں ہے کہ تقریباً 5000 فرشتے بھیجے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی ماشاءاللہ آتی ہے۔ مطلب قرآن کی 2 صورتیں ہیں جن کے اندر اس کی پراپر طریقے سے بتایا گیا کہ وہ فرشتے کس طریقے سے نازل ہوئے، لیکن وہ فرشتے جس ٹائم نازل ہوئے تو صحابہ کرام کو ایک غنودگی سی آئی، اور غنودگی سے ان کو وہ نظر نہیں آئے، لیکن کفار مکہ کو وہ پراپر طریقے سے اترتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی ان کو نظر آئے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہے، یا سفید کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ اچانک سے اس لشکر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لشکر تو 313 کا تھا، یہ اچانک سے اتنے زیادہ کیسے ہو گئے۔ اب اس مارکے کے اندر فرشتوں نے جو کفار مکہ تھے ان کی گردنیں کچھ اس طریقے سے اڑائی کہ وہ گردنیں ہواؤں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور صحابی بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ اچانک کیا معاملہ اور کیا ماجرا یہ کس طریقے سے ہوا۔ اب اس غزوے کے اندر تقریباً 70 کفار مارے گئے، 70 کفار پکڑے گئے، اور تقریباً 14 مسلمان صحابیوں کی جو ہے اس کے اندر شہادت ہوئی۔ اور ایک بہت ہی مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ 2 بچے، ایک معاذ رضی اللہ عنہ اور ایک ان کے بھائی، یہ 2 جو ہیں یہ بچے تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، اس لشکر کے اندر وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بندے نے بہت زیادہ پریشان اور تنگ کر رکھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جب نشاندہی کی اور بتایا کہ وہ اس طرح کے کپڑے میں ملبوس ہے اور لوگوں کا وہاں پہ رہنما ہے اور لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہے، تو وہ بچے دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور لپک کے اس کے اوپر ٹوٹے، اور ماشاءاللہ اس کو وہاں پہ جہنم واصل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی غزوہ بدر کی کہانی۔ اب وہ جگہ جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس جگہ پہ آج ماشاءاللہ یہ مسجد ہے، یعنی مسجد عریش۔ اب یہ مسجد بیسیکلی اس لیے وہاں پہ بنائی گئی ہے، اور جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ خیمہ تھا، تو جو صحابی تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس خیمے کو کافی مضبوط بنائیں اور اس کی چھت کو کافی زیادہ مضبوط بنایا جائے، کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیں، خطاب کرے، تو کم از کم وہ چھت ٹوٹے نہ اور وہ بآسانی اس کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ اب میری کوشش ہوگی کہ میں اس مسجد کے اندر جاؤں، 2 رکعت تحیہ نفل بھی پڑھوں، اور اللہ تعالیٰ سے شکرانہ بھی ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی کہ جن کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے اور اس دنیا میں مسلمان باقی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی میں انشاءاللہ جاؤں گا مسجد کے اندر اور مسجد کا آپ کو پراپر طریقے سے اندر سے دورہ کرواؤں گا۔ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے، آپ کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے، جس نے آپ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے۔ اللہ کے وہ پیارے نبی، اللہ کو نہ بھولے کبھی، ہر پل میری کوشش ہے کہ میں اس ٹائم بدر کے میدان کے اندر خود اتروں اور وہ فیلنگ لینے کی کوشش کروں ماشاءاللہ کہ جو 313 غیور صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 کفار پہ بھاری تھے، تو وہ کیسا لڑے ہوں گے یہاں پہ۔ یہ جگہ ہے ماشاءاللہ، یہ مبارک جگہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف سے مسلمان گروہ 313، دوسری طرف سے کفار کا ایک بڑا لشکر ابو جہل کے ساتھ، اور وہ شکست کھا گئے۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل اتنا بڑا خبیث تھا کہ جب وہ پکڑا گیا اور جب اس کی گردن جدا کرنے کا وقت آیا، تو اس خبیث ملعون نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، اور جب نیزے کے اوپر لگا کے کہیں لے کے جاؤ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ مطلب اس میں اکڑ کا لیول یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں پہ کھجور کے بہت سارے جو ہے تنے ہیں، اور ساتھ میں ابو جہل کی قبر بھی یہاں پہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو قریب لے کے جا کے اس ملعون کی قبر دکھاتا ہوں، جس کے اوپر ہمارے مسلمان پتھراؤ کر رہے ہیں اور لعنت بھیج رہے ہیں۔ اللہ اس پہ لعنت کا نزول کرے اور مزید نزول کرے اور بار بار کرے، آمین۔ یہ ڈیر جو ہے یہ اس ملعون کی قبر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اگر اس نے اس ٹائم اسلام قبول کر لیا ہوتا تو آج اس کا رتبہ اور اس کی جگہ کہاں ہوتی، اور اس ٹائم اس کا رتبہ کہاں ہے۔ تو میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ پتھر اٹھایا اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور برائی اور بدکاری اور بے حیائی اور غلط راستے سے بچائے، آمین ثم آمین۔
میں ماشاءاللہ اس ٹائم اس قبرستان کے سامنے موجود ہوں جس میں غزوہ بدر کے 13 صحابی مدفون ہیں ماشاءاللہ، اور ایک صحابی ہے وہ مکہ کے راستے میں مدفون ہے یا مدینہ کے راستے میں، کیونکہ یہ سیم ہی ڈائریکشن ہے۔ تو یہ قبرستان میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں گا، جنتیوں کا قبرستان ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ مغفرت تو خیر ان کی اللہ تعالیٰ نے مجھے امید ہے کہ کر دی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی روحوں کو مزید سے مزید تسکین دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ قبرستان بھی بالکل جنت البقیع کی طرح ہے، یعنی اس میں کسی بھی قبر کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ تو اگین میں آپ کو یہ تنبیہ کروں گا کہ اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کے قبرستان میں آ کے نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں صحابی کی قبر ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ پلیز اس طرح کی ویڈیوز کو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے شیئر نہ کیا کریں اور اس طرح کے نکالوں سے بچیں۔ قبرستان ہے، قبرستان کے بالکل سامنے شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو صحابی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ اس طرح سورج کی روشنی زیادہ ہے تو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ سبھی نام ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میرے پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بہت صاف ستھرے سے رنگ کا نظر آ رہا ہے، جو کہ باقی پہاڑوں کی نسبت بالکل الگ رنگ میں ہے۔ اب یہ الگ رنگ میں کیوں ہے واللہ عالم، لیکن اس کا ریزن مجھے لگتا ہے یہ ہے کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے یا ان کی مدد کرنے کے لیے 3 سے 5 ہزار فرشتوں کا نزول ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس پہاڑ پہ وہ اترے تھے اور یہاں سے اتر کے جنگ بدر میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام 313 مسلمانوں کی مدد کی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تھا میرا آج کا سفر غزوہ بدر کا۔ آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ میں آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن دے پایا ہوں گا اور یہ میدان بھی اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھا پایا ہوں گا۔ اگین جزاکم اللہ خیر فار واچنگ مائی ویڈیوز، اور اگر ثواب دارین یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غزوہ بدر سے ریلیٹڈ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں ان تک یہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے میرا دل سے تہہ دل سے بہت شکریہ۔ اور اگر ایسا کوئی آپ کی لسٹ میں نہیں ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز یا آل آف دا ورلڈ جو میں ٹور کرتا ہوں اس کی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ بناتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر فار واچنگ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس اللہ حافظ۔ دنیا میں آیا ہے جس نے آپ کو دل سے چنا، اس نے سب کچھ پایا ہے۔